نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سورۃ الفجر، اس سورہ مبارکہ کا جو بنیادی مضمون ہے وہ بھی آخرت پر مبنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، پھر رات کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی رات کی اہمیت اور اس کا جو تعلق ہے فجر کے ساتھ، اور پھر 10 راتوں کا ذکر ہے جو کہ اسلامی کیلنڈر میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے علاوہ آخری حصے میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے کہ نفس مطمئنہ کے حصول کے لیے کون سے اہم پہلو ہیں جن پر مرکوز کر کے نفس مطمئنہ جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ سورۃ الفجر، شاہد ہے فجر، یعنی شہادت کے لیے قسم کھائی گئی ہے کہ جو فجر ہے شاہد ہے صبح جب وہ سانسیں لیتی ہے، یعنی جس طرح تم رات کو سوتے ہو صبح کو اٹھ بیٹھتے ہو، اسی طرح یعنی اس وقت کو تشبیہ دی گئی ہے قیامت کے برپا ہونے سے، کہ وہ بھی ایک ایسی صبح ہوگی، ایسا فجر کا وقت ہوگا جو کہ رونما نہیں ہوگا، یعنی ایسی گہری رات ہوگی جس کے بعد روشنی نہیں ہوگی۔ تو اس سے ایک تشبیہ دی گئی ہے اس وقت کو، کہ اس وقت کی کتنی اہمیت ہے، کتنا دل فریب ہے یہ وقت، کیونکہ یہ رات کی تاریکیوں کو ہٹاتا ہے اور روشنی اور زندگی اور خوشی جو ہے اس کی بشارت لے کر رونما ہوتا ہے۔ یعنی فجر کا وقت اللہ کی رحمت کا وقت ہے کہ ابھی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، ابھی روشنی باقی ہے، ابھی انسان کے لیے اپنے اعمال کی درستگی کا کچھ وقت جو ہے وہ باقی ہے، ایک نئے وقت، نئی صبح، نئی روشنی کی نوید ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا وقت ہے، بابرکت وقت ہے جب تمام مخلوقات اٹھتی ہیں، اور فجر سے مراد فجر کی نماز کا وقت، اور بعض نے اسے تشبیہ دی ہے کہ محرم کے آغاز کا وقت جو ہے وہ بھی فجر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بعض نے اسے ذی الحج کے آغاز کے وقت کو بھی فجر سے ہی تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یہ مختلف آراء ہیں۔ اسی طرح سورہ تکویر میں فرمایا شاہد ہے صبح جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی صبح کے وقت کو سورہ تکویر میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس کی اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی اسی طرح فرمایا گیا اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری شب کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، یعنی ظاہر ہو جائے۔ یعنی یہ ایک جو کنورٹ ہونا ہے رات کا دن میں، وہ لمحہ، وہ وقت، وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ وہ انسانوں کے لیے زندگی اور روشنی کی نوید ہے، اور اس وقت کو شاہد بنا کر آغاز کیا گیا ہے کہ والفجری، جیسے کہ سورۃ العصر میں بھی اسی طرح آغاز کیا گیا ہے، ولیال عشری، اور 10 راتیں اور فجر دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اسی لیے مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں۔ اور 10 راتوں سے مراد یہاں
محرم کی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ اسلامی کیلنڈر میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اسی طرح حج کے مہینے کی جو 10 راتیں ہیں جس میں خود حج جو ہے ادا کیا جاتا ہے اور مناسک حج، یوم عرفات، یہ تمام جو 10 دن ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. عبادت کے حساب سے اس دوران روزہ رکھنے کی اہمیت ہے. اور اسی طرح رمضان المبارک کی بھی 10 دن جو ہیں، آخری عشرہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نزدیک عبادت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہیں. اس میں لیلۃ القدر جو ہے اس کا ظہور ہوتا ہے. اور یعنی ان 10 راتوں سے مراد کوئی بھی راتیں، ان تینوں میں سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی لیال العشر جو ہیں ہو سکتے ہیں. اور در حقیقت کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں اس مضمون کو اس طرح سے لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں عروج کی بھی مراد لی جا سکتی ہیں اور زوال کی بھی. گویا اس میں چاند کی تدریجی عروج زوال کی پوری تصویر سامنے رکھ دی گئی ہے. یعنی چاند، اسی طرح سورہ یاسین میں فرمایا، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا رکھی ہیں، یہاں تک کہ ان منازل کے طے کرنے میں وہ کھجور کی سوکھی ٹہنی کی مانند ہو کر رہ جاتا ہے. پھر فرمایا گیا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جفت اور طاق. جفت اور طاق سے مراد، مطلب جفت سے مراد 2 اور طاق سے مراد یعنی گنتی کے حساب سے 3، 5 اور اس طرح کے جو اعداد ہیں. ان راتوں کا اور اعداد کا بھی ایک لنک ہے جس کو مفسرین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے. یعنی ہر جوڑا 2 طاقتوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے، جس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوئے کہ ہر چیز ایک پہلو سے طاق ہے، یعنی اور دوسرے پہلو سے جفت ہے. اٹسیلف تو وہ طاق ہے، لیکن دوسرے پہلو سے جب وہ کسی دوسری چیز سے ملتی ہے تو وہ جفت ہے. یعنی کائنات کی تخلیق جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں کی گئی ہے. زمین و آسمان، ظلمت و نور، دھوپ اور چھاؤں، نر اور مادہ، یعنی ہر چیز جو ہے اپنے وجود کے اندر ایک ایسی خلا رکھتی ہے جو جوڑے سے مل کر ہی بھرتا ہے. یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہر چیز کا جو وجود ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر ایک خلا موجود ہے، اور یہ حکمت ہے. دوسرے اس حقیقت کی یاد دہانی مطلب مجموعی طور پر اپنے وجود کے اندر ایک خلا رکھتی ہے. ہر چیز جو ہے، جفت اور طاق کا ذکر 10 راتوں کے ذکر کے بعد آیا. یہ بات اہمیت کی ہے کہ کیوں جو ان دونوں کا ذکر ہے اکٹھا آیا. 10 راتیں ہمارے نزدیک چاند کے عروج و محاق کی ہیں، جو اس حقیقت کی شہادت دیتی ہیں کہ ہر چیز کی باغ اللہ واحد لا شریک کے ہاتھ میں ہے. اس لیے بعض مہینوں میں یہ راتیں جفت ہوتی ہیں، بعض میں طاق، لیکن کسی کے امکان میں نہیں کہ وہ جفت کو طاق یا طاق کو جفت بنا دے، خواہ اس میں کتنی ہی تمنا ہو. عید کے چاند کے لیے لوگ نہ جانے کی کیا جتن کرتے ہیں کہ 29 کو نظر آ جائے، لیکن وہ تعمیل اپنے رب ہی کے حکم سے ہوتی ہے. یعنی جفت اور طاق کا جو ہے تعلق ان راتوں سے کتنا گہرا ہے. پھر فرمایا اور رات جب وہ چل کھڑی ہوتی ہے، یعنی 10 راتوں کے بعد رات کی شہادت، یعنی خاص طور پر اس وقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جب وہ رخصت ہونے کے لیے چل کھڑی ہوتی ہے. یعنی افق میں فجر کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں.
یعنی فجر کا نمودار ہونا اور رات کا جو رخصت ہونا، یہ جو وقت ہے اس کی اہمیت، پھر 10 راتوں کی اہمیت، اور 10 راتوں کے اندر جفت اور طاق راتوں کی اہمیت جو ہے، ان تمام چیزوں کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ ایک گہرا لنک رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اسی طرح سے دن کے نمودار ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اگر رات کی تاریکی جو ہے وہ رخصت نہ ہو یا وہ کوچ نہ کرے۔ لہٰذا یہ اپنے اندر ایک لطیف شہادت بھی رکھتا ہے کہ کسی آزمائش کو بھی ایسی ہلکا نہ سمجھو جو کبھی جان چھوڑے گی ہی نہیں۔ یعنی دنیا میں جس طرح فجر کا طلوع ہونا اور رات کے آنے کے بعد چلا جانا مشاہدہ کرتے ہو، دیکھتے ہو کہ قدرت ان میں سے کسی کو بھی اس سے زیادہ ٹکنے کا موقع نہیں دیتی جتنا اس دنیا کی مصلحت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح یسری اور عسری، رنج اور راحت کی صورتیں ہیں۔ یسر اور عسر، تنگی اور آسانی، رنج اور راحت، یہ جو آزمائشیں پیش آتی ہیں وہ انسان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لیے پیش آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس اتنی ہی دیر کے لیے مہلت دیتا ہے جتنی بندے کی تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا اوور آل ان تمام باتوں کی شہادت اور ان کی طرف اشارہ کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے، کیوں ان میں تو ہے ایک عاقل کے لیے عظیم شہادت۔ کیوں ان میں تو ہے ایک عاقل، یعنی پھر فرمایا کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یعنی ایک ان تمام چیزوں میں عقل مند کے لیے ایک شہادت ہے۔ انسان کی ذی عقل ہونے کا فطری تقاضا۔ حجر کے معنی عقل کے ہیں۔ لفظ حجر اور عقل دونوں کا لغوی مفہوم قریب ہیں۔ ان دونوں ہی کے اندر روکنے اور باندھنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ عقل انسان کو ان چیزوں سے باز رکھنے کے لیے ایک باطنی لگام ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے، وہ اس وجہ سے اس کو حجر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تمام حجت کا پہلو یہ ہے کہ نشانیاں تو بے شمار ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جا چکی ہے، لیکن ان میں کوئی نشانی بھی ان کو قائل کرنے والی نہ بنی۔ یعنی اتنی نشانیاں، اتنی شہادتیں ہیں، اس کے باوجود بھی اہل مکہ جو ہیں وہ اپنی ہی بات پر بضد ہیں۔ وہ نشانیاں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں اور وہ سب سے زیادہ واضح اور قریب ہیں، اور اہل عقل کے لیے ان کے اندر بہت بڑی شہادتیں ہیں۔ پھر فرمایا الم تری کیف فعل ربک بعاد، دیکھا نہیں؟ اب مثالیں جو ہیں پہلے کائنات میں موجود جو ہیں اس اللہ تعالیٰ کی کرامات، اللہ تعالیٰ کے جو معجزے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر چھپی ہوئی نشانیاں اور شہادتوں کی طرف اشارہ، اور اب جو ہے گزری ہوئی قوموں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ دیکھا نہیں کیا کیا تیرے خداوند نے عاد کے ساتھ۔ عاد جو ہیں قوموں کی جو تاریخ ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو جو عاد کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عاد جو تھے، پچھلی صورتوں میں بھی ان کا ذکر موجود ہے کہ ان کا دوسرا نام جو تھا ارم تھا۔ ان کے جو آباء و اجداد جو تھے وہ اس نام سے، ارم کے نام سے جانے جاتے تھے، اور ان کی عسکری اور تعمیری جو عروج جو تھا انہیں، یعنی بہت مضبوط، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کے جو
بہت بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں جو ہیں انہوں نے تعمیر کی تھیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اس سیکٹر میں بہت ترقی کی تھی۔ ارما ذات الامامہ، ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ اب اونچے ستونوں کو کہتے ہیں عماد، سے مراد اونچے ستون۔ قوم عاد نے سنگ تراشی کے آرٹ میں بہت ترقی کی، پہاڑوں کو تراشا، یعنی عمارتیں جو وہ بناتے تھے بہت حیران کن اور خوبصورت، اور بڑے بڑے محل وہ کس طرح بناتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ اور ان کا امر خاص ذوق یہ تھا کہ ہر اونچی جگہ پر ان کی کوئی نہ کوئی یادگار جو ہے وہ تعمیر کرتے تھے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے لیے مصرفانہ اور نمائش پسندانہ شوق تعمیر پر ان کو ملامت بھی فرمائی۔ پھر فرمایا جن کا ثانی نہ ہوا ملکوں میں، یعنی ان کی جو ترقی تھی، ان کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں تھیں، ان کا کوئی مثال نہیں ملتی تھی، اتنا عروج تھا ان کے پاس۔ وَثَمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الزَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے۔ عاد کے بعد یہ جو باجمال سمود کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا ہے، یعنی عاد ہی کے بقایا میں سے سمود تھے، اور تعمیر و تمدن کے شوق ان کے یہ وارث ہوئے، چنانچہ ان کو عاد ثانیہ بھی کہا گیا ہے، عاد کو ارم بھی کہا گیا ہے، عاد کو عاد کی جو اس کے بعد یعنی عاد سے یہ جو وراثت لی تعمیر و تمدن کی، یہ سمود نے لی۔ اور سمود جو ہیں وہ بھی اسی فن میں ماہر تھے، اور وادی القرا ان کا مسکن تھی۔ ان کے پہاڑوں میں انہوں نے اپنے اسلاف کی طریقہ پر پہاڑوں کو تراش کر تو گھر بنائے، جس کی طرف جاب الزخر کے الفاظ، یعنی یہاں پہ جاب الصخرہ، صخرہ کا لفظ جو ہے سخت پتھر، صخرہ سخت پتھر، بالوادی وادی میں، یعنی عاد کے بعد سمود کا ذکر ہے۔ سمود جو ہیں وہ عاد کے مطلب آنے والی جنریشن میں سے تھے۔ انہوں نے بھی تعمیر و ترقی جو ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر بہترین عمارتیں بنانے کے فن میں ترقی کی۔ پھر ان کی طرف اشارہ کیا گیا جن کا ثانی نہ ہوا ملکوں میں، پھر سے دوبارہ یعنی ان کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ وَثَمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الزَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے۔ اس کے بعد وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والے کے ساتھ، یعنی اب اس کے بعد فرعون کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی قومیں رہی ہیں جنہوں نے ہسٹری میں عروج دیکھا، طاقت دیکھی، غرور دیکھا، تند و توانا تھے، مضبوط تھے، راج کیا، حکومت کی، اپنے پیشے کی بنا پر، اپنے ٹیلنٹ کی بنا پر، اپنی ذہانت کی بنا پر۔ اب فرعون جو ہے اس کو میخوں والا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ فرعون، اس کی دو وجوہات ہیں۔ فرعون جہاں پر بھی اس کی دو وجوہات ہیں، اس میں نمبر 1 یہ کہ فرعون جو ہے کے پاس بہت بڑے بڑے لشکر تھے، اور اس کی فوج بہت مستحکم تھی، اور وہ اپنے ڈیروں اور خیموں کے ساتھ گشت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے نوابوں اور امراء پر بھی پابندی عائد کر رکھی تھی کہ خاص تعداد میں اسلحے اور گھوڑے تیار رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر کام آ سکے۔ یعنی فرعون جو ہے اس کو 2 بنیادی وجوہات کی بنا پر میخوں والا کہا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جب بھی وہ
اس کے بڑے بڑے لشکر کسی بھی جگہ پر میخیں گاڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور اس کے لیے پاس بڑی بڑی اس حوالے سے میخیں موجود ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جب وہ سزا دیا کرتا تھا تو میخیں جڑوا دیتا تھا، یعنی جسم کے مختلف حصوں میں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب سزا دی گئی تھی تو ان کے ہاتھوں میں میخیں جو ہیں گاڑی گئی تھیں۔ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے ملکوں میں سر اٹھائے، یعنی ان قوموں نے سرکشی کی، ان قوموں نے اپنی بڑائی پیش کی، ان قوموں نے اپنے بڑے ہونے پر غرور کیا۔ فرمایا کہ انہوں نے طغیان کی روش اختیار کی، یعنی وہ بے نیاز ہو گئے، بے خوف ہو گئے، گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بڑی ادھم مچائی، یعنی صراط مستقیم سے نکل گئے۔ تو تیرے خداوند نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے، یعنی پھر ان کو تباہ کیسے کیا؟ یعنی ہر جو زوال ہے، ہر جو عروج ہے، اس کو زوال ہے۔ ہر جو قوم ہے، چاہے وہ کتنی توانا ہے، کتنی طاقتور ہے، بالآخر ایک وقت آنا ہے کہ اس کا زوال وقوع پذیر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو اپنی زمین میں اقتدار اور اختیار بخشتا ہے تو اس کی مہار جو ہے اسے بے لگام نہیں چھوڑتا، بلکہ ایک وقت تک اسے ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور اس ڈھیل کے دوران اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے کہ وہ کس حد تک اس اقتدار کو استعمال کرتی ہے۔ اور پھر جب وقت آتا ہے، جب وہ طغیانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا جب سرکشی جو ہے حد سے باہر ہو جاتی ہے، گھمنڈ جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے، اور فتنہ و فساد کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس رسی کو کھینچ ڈالتے ہیں، اور اس کی مثال ان قوموں سے دی گئی۔ پھر فرمایا اور بے شک تیرا خداوند گھات میں رہتا ہے، مرصادن، گھات، یعنی یہاں پر ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم فری آف ول، جو مرضی چاہیں ہماری وی آر فری، آور ول از فری، وی آر فری۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم خود کو بہت آزاد سمجھتے ہیں، جدھر دل کیا منہ اٹھایا، جو کام اپنے نفس کے لیے بہتر سمجھا وہ کیا۔ لیکن اللہ کی ذات اس آیت میں اتنے بڑے معنی ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہر وقت گھات میں رہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ دشمن پر اٹیک کرنا ہو تو کیسے فوج کا ایک دستہ جو ہے وہ چھپ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ نگرانی کیا ہے؟ نگرانی اسی چیز کا نام ہے۔ مطلب ہم تو خود کو آزاد طغیانی میں مبتلا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اوپر نیچے دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ کی ذات ہر عمل دیکھ رہی ہے، ہر وقت دیکھ رہی ہے کہ ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کی نگاہ ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہی ہے۔ مجال ہے کوئی چیز اس سے اوجھل ہو سکے، ہر چیز کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا خداوند اس کا امتحان کرتا ہے اور اس کو عزت و نعمت بخشتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی۔ یعنی انسان جو ہے دونوں طرف سے ہی احمق ہے، مطلب جب اس پر آزمائش آتی ہے تب بھی وہ احمق ہے، اور جب اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے تب بھی وہ احمق ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ نے مجھے مال و زر دے دیا، مجھے اتنے بیٹے دے دیے، مجھے ترقیاں دے دیں، تو وہ میرے سے راضی ہی ہے تو اس نے مجھے یہ سب دیا۔ یعنی یہ جو تمام
آسائشیں ہیں، یہ شان بڑھائی گئی ہے انسان کی، اس کا مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ انسان کی اعمال کو جاننا، دیکھنا کہ وہ کس قدر اللہ کی چھوڑی ہوئی ڈھیل کا پازیٹیولی یوز کرتا ہے. یعنی انسان کو بنیادی طور پہ امتحان میں ہے، لیکن وہ خود کو سمجھتا ہے مجھے عزت بخشی گئی ہے، اور وہ اس کو انڈیو طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر فرمایا اور جب اس کو جانچتا اور رزق میں کمی کرتا ہے تو کہتا ہے میرے خداوند نے مجھے ذلیل کر ڈالا. یعنی یہ بہت پیارے طریقے سے انسان کی اصل فطرت اور ہمارے رویے بیان کیے گئے ہیں، اور ہم اسی طرح سے ہیں. جب ہمیں خدا کی طرف سے کچھ نوازا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بلیسڈ ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ سب دیا گیا ہے. اور جب ہم سے کوئی چیز چھینی جاتی ہے تو ہم فوراً ناشکری شروع کرتے ہیں. اور در حقیقت چیزوں کا عطا کرنا اور چیزوں کا چھین لینا یہ دونوں امتحان کی دو شکلیں ہیں، ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. دونوں ہی ایک کمرہ امتحان میں ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے نواز کر آزمایا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے چھین کر آزمایا ہے، یعنی کمی کر کے آزمایا ہے کہ وہ کتنا اپنے رب کا شاکر رہتا ہے. اور دوسری طرف کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا اور پھر آزمایا. جی پھر فرمایا یہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. اب دوسرا ٹاپک یہاں پہ شروع ہو رہا ہے نفس مطمئنہ کے بارے میں. فرمایا کلا بل لا تکریمون الیتیما، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیموں کی قدر نہیں کرتے. یعنی یتیموں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ان کی ہمت نہیں بندھاتے، ان کی ڈھارس نہیں بندھاتے، ان کا خیال نہیں کرتے، اور تمہیں اپنی جھوٹی عزت پر زیادہ گھمنڈ ہے اور ان کو یتیموں کو حقیر سمجھتے ہو. اور یہی ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے یتیموں کی اہمیت. ہم ان کا وراثت کا حق کھا جاتے ہیں. گھروں میں جتنی زیادتی یتیم بچوں پر ہوتی ہے کسی اور پہلو میں نہیں دیکھی گئی. ایک بیوہ کے ساتھ جتنے مسائل پیش آتے ہیں زندگی کے کھٹن امتحان کے، اور ہم کتنی اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. نہ صرف تہمتیں، مالی مدد تو کرتے نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تہمت بازی، اور یہ جو ہے یہ بھی عروج پر ہے. پھر فرمایا اور نہ مسکینوں کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو، یعنی صدقہ و خیرات نہیں کرتے، بخیلی جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہو، اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کرتے ہو. یعنی جو بھی یتیموں کے سر پر کوئی نہیں ہے پوچھنے والا، کوئی نہیں بتانے والا، اور ہم بحیثیت انسان کیا کرتے ہیں کہ جتنا حق ہو سکے وہ ہڑپ کرتے ہیں یتیموں کا. پھر فرمایا اور مال کے عشق میں متوالے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. بہت ہی پیارے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ واقعی ہی ہم مال کے متوالے ہیں. بس مال کی ریل پیل ہو تو ہمارے چہروں پہ خوشیاں. ہم معاشرے میں دیکھیں تو یہی کچھ نظر آ رہا ہے، مال، زر، طاقت، دولت، اس کے بنا پر مطلب شیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور حقیقی زندگی اور حقیقت کی طرف کتنے لوگ جو ہیں ان کی توجہ ہے. جبکہ قرآن ان تمام باتوں کی تردید کرتا ہے کہ یہ خوشی کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. ہرگز نہیں. اس وقت کو یاد رکھیں جب زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، یعنی زمین جو ہے اس کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن. اور پھر فرمایا تیرا خداوند صف در صف فرشتوں کے جلوہ میں نمودار ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے قروبیوں کے جلوہ میں نمودار ہوگا. اس وقت اصل حقیقت بالکل بے نقاب ہو کر اس طرح لوگوں کے سامنے آ جائے گی کہ کسی کے لیے بھی اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہ رہے گی.
اور جہنم حاضر کی جائے گی، اور جس دن انسان سوچے گا مگر کیا حاصل اس سوچنے کا، یعنی اس دن انسان کی حقیقت جو ہے اس پر واضح کی جائے گی، اور جہنم جو ہے اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے جو ہیں اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے، اور اس کو دیکھتے ہی وہ لوگ جو آخرت سے بے پرواہ اور اپنی محرومی پر سر پیٹ لیں گے، وہ حسرت سے کہیں گے کاش ہم نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہوتا۔ اور پھر انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ظہور کے ساتھ وہ جنت اور دوزخ بھی بے نقاب کر دی جائے گی۔ سورہ میں اصل خطاب چونکہ معاندین سے ہے، اور اس وجہ سے پہلے جہنم کا ذکر فرمایا کہ وہ لائی جائے گی، اور اس کو دیکھتے ہی سارے لوگ جو آخرت سے بے پرواہ رہے ہیں اپنی محرومی پر سر پیٹیں گے۔ پھر فرمایا پس اس دن نہ اس کا عذاب کوئی دے سکتا ہے، یعنی اس شدت کا وہ عذاب ہوگا کہ اس دنیا کی نعمتوں لذتوں کی طرح اس کی تکلیفیں اور اذیتیں بھی فانی ہیں، لیکن جو قیامت کے دن کا عذاب ہے وہ اس قدر طویل اور مستقل ہے کہ اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا اور نہ اس کا سا باندھنا کوئی باندھ سکتا ہے۔ یا ایاتها النفس للمطمئنہ، اے وہ جس کا دل اپنے رب پر جمع رہا۔ اب نفس مطمئنہ یعنی نفس کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ نفس کون سا جس نے جو جنت کا حقدار ہوگا۔ کون جنت کا حقدار ہوگا؟ جس نے اس دنیا میں رزق کی تنگی کا سامنا کیا، جس نے اس دنیا میں تکالیف برداشت کی دین کی خاطر، اور اپنے رب کا ہر امتحان میں شکر بجا لایا، بجائے کہ وہ کسی غرور میں مبتلا ہو جاتا، اپنے رب کے امتحان پر پورا اترا۔ اسی طرح تنگی رزق میں شکر گزاری کا مظاہرہ کیا، اور ان لوگوں کا دل چونکہ عسر اور یسر اور سختی اور نرمی دونوں طرح کے حالات میں اپنے رب سے راضی اور مطمئن رہا۔ اسی کو تشبیہ دی گئی ہے نفس مطمئنہ سے، نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ مل جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری بہشت میں۔ یعنی نفس مطمئنہ کے حصول کس چیز پر مظہر ہے؟ نمبر 1، اللہ کی دی ہوئی مال و زر دولت کو بھی اپنے لیے ایک امتحان سمجھنا، تنگ دستی میں رزق کی کمی میں بھی سربسجود ہونا اور شکر گزاری بجا لانا، پھر اس کے ساتھ ہر انسان کی عزت، چاہے غریب ہے مسکین ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، وراثت میں اس کا حق ادا کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالنا۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ نفس مطمئنہ جو ہے کہ حصول کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کو جو انسان پا لیتا ہے وہ نفس مطمئنہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔